کل کے درس میں ہم نے سنا اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کے بعد جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اپنی پیشانی کو آدم علیہ السلام کے سامنے خم کر دیا، لیکن ابلیس لعین نے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں اسے مردود قرار دیا اور فرمایا تو ہماری جنت سے باہر نکل جا اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہو۔ اب آگے شیطان کے درخواست کی منظوری۔ شیطان بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کے لیے کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان یہ مہلت لوگوں کے اٹھائے جانے تک طلب کرنا چاہتا تھا تاکہ موت کی سختی سے بچ جائے، لیکن شیطان کی یہ بات تو نہ مانی گئی۔ البتہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے تک کی اس کو مہلت دے دی گئی۔ سورہ نحل میں فرمایا مفہوم بے شک تجھے ایک مقررہ وقت تک یعنی پہلے نفخہ تک مہلت ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر شیطان بھی مر جائے گا۔ البتہ اس وقت تک اسے مہلت ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے اور انہیں باطل راہ کی طرف مائل کرتا رہے اور کچھ لوگوں کو اطاعت سے روک سکے اور گمراہی میں ڈال سکے۔ اگرچہ شیطان انسانوں کو شبہات اور برائیوں میں واقع کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا اور اسے امید بھی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دوسرے مقام پر شیطان نے نیک لوگوں پر اپنا داؤں چلانے سے عاجز ہونے کا یوں ذکر کیا۔ بولا اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں پر برے اعمال اچھے اور مزین کر کے پیش کروں گا، اس طرح وہ میرے بہکاوے میں سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ البتہ اے اللہ تیرے نیک، مخلص اور برگزیدہ بندوں پر میرے ورگلانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو بتا دیا تھا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ شیطانی وسوسے کے اثر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے 5 قسمیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح عالم قدس کی ایک لطیف مخلوق ہے جس میں عالم بالا کے حقائق و کمالات اور تمام منافع پائے جاتے ہیں، اور جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس لیے اس میں مادی اثرات اور خصوصیات اور زمین کی مخلوقات والے کمالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کا استعداد ہر انسان کو جسم اور روح کے ضمن میں عطا ہوئی، لیکن شیطان نے انسان کو جو اس نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں انسانوں کے 5 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ ہیں جو پوری طرح شیطان کے قبضے میں آ کر خلافت الہیہ سے بغاوت کر بیٹھا، اس نے خلافت کے استعداد بالکل ضائع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی معرفت سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا۔ دونوں جہانوں کی نیک بختی اور ہمیشہ کی نجات کی راہوں سے دور جا پڑا۔ کوئی روحانی کمال حاصل کرنے کی
اس میں طاقت نہ رہی، یہاں تک کہ مادی قواعد جاننے اور انہیں حاصل کرنے سے بھی وہ محروم رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل و خرد سے خالی ہیں، جاہل، کافر اور مشرک ہیں۔ دوسرا گروہ وہ جس میں جسمانی استعداد تو باقی رہی مگر شیطان کے بھٹکانے سے بھٹک گیا اور روحانی استعداد کو ضائع کر دیا، اس لیے روحانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے وہ محروم ہو گیا۔ معرفت الہیہ تو درکنار اللہ تعالی کی ہستی سے بھی منکر ہو گیا، اس نے صرف جسم اور مادہ کو اپنا مقصد سمجھ لیا اور اپنی بقیہ استعداد کا رخ مادیات ہی کی طرف موڑ دیا۔ وہ عقلی پیچیدگیوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ بعض نے جدید انکشافات اور مادی ایجادات میں بڑی کامیابی حاصل کر لی، بے شمار مفید چیزیں ایجاد کی، فضا میں اڑنے والے طیارے، خلا میں نور و سیاروں کے ذریعے زمین و آسمان تک رابطے قائم کر لیے، حیرت انگیز آلات ایجاد کر لیے۔ اب ان کی ترقی کا آخری مرحلہ ہے، انہیں بنی نوح انسان کی ہلاکت کے لیے ہزاروں میل تک مار کرنے والے میزائل تیار کر لیے، ایٹم بم، نیپام بم بنائے، آواز سے زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز تیار کیے جن کے ذریعے چند سیکنڈوں میں روئے زمین کو ہلاکت خیز منظر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ایٹم بموں کے ذریعے کرۂ ارض کو آنکھ جھپکنے کی مقدار میں اڑا کر تباہ و برباد کر دینا آسان ہے۔ خلافت الہیہ کی وہ استعداد جو بنی نوح انسان کے جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی فوائد کے لیے تھی، اسے انسانوں کے ہلاک کر دینے والے آلات کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان ہتھیاروں کو ایجاد کرنے والے خود اپنے آپ کو ان کی زد میں محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہمارے ایجاد کیے ہوئے آلات نہ معلوم کس وقت ہم پر پھٹ پڑیں اور کرۂ ارض کے ساتھ ہم بھی لقمہ اجل بن کر رہ جائیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جن میں خلافت الہیہ کی استعداد تو موجود تھی مگر شیطان کے ورغلانے کا اتنا اثر ان پر ضرور ہوا کہ وہ غفلت اور سستی کا شکار ہو گئے کہ اپنی استعداد کو پوری طرح بروئے کار نہ لائے۔ یہ وہ عام مسلمان ہیں جنہوں نے قدر قلیل جسمانی اور روحانی منافع حاصل کیے مگر اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کام میں نہ لانے کی وجہ سے روحانیت یا مادیات پر کامل تصرف حاصل نہ کر سکے۔ بے شک وہ منصب خلافت پر فائز نہیں ہوئے مگر انہوں نے خلافت الہیہ سے بغاوت بھی نہیں کی، یعنی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اس گروہ میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن پر شیطان کا اثر کم ہوتا ہے اور دوسرے وہ جن پر شیطان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ ایمان سے دور تو نہیں ہوتے لیکن بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چوتھا گروہ اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی جسمانی، روحانی، علمی، عملی پوری استعداد موجود تھی اور شیطان کے بھٹکانے کا ان کی استعداد کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب فرما کر پہلے ہی فرما دیا تھا، مفہوم، بے شک میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہ ہوگا۔ یہ مقدس گروہ انبیاء اکرام اور ان کے ماننے والے کاملین پر مشتمل ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی استعداد کو پوری طرح کام میں لا کر خلافت الہیہ کے منصب کو پایا۔ حکمت و مصلحت کے مطابق روحانیت و مادیت پر متصرف ہونے
اور خلافت الہیہ کے تقاضوں کو انہوں نے صحیح معنوں میں پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ پانچواں گروہ وہ ہے جس نے اپنے خیال میں صرف روح اور اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا اور جسمانیات اور مادیات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے خیال کے مطابق ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہوتا ہے، وہ شیطان کے بھٹکانے سے محفوظ رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو شیطان نجات کی راہ سے مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے۔ اپنی ریاضت اور مجاہدہ سے کسی نے فائدہ اٹھا کر روحانیت کو حاصل کر لیا، البتہ دنیاوی اور مادی منافع سے محروم رہے، اور کسی کو اپنے خیال کے مطابق اپنی کی ہوئی ریاضت و مجاہدہ سے روحانیت ملی اور نہ ہی دنیاوی اور مادی منافع حاصل ہوا۔ شیطان نے اپنی بخشش کا موقع گنوایا۔ شیطان نے ابتدائی طور پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ فرشتوں نے ایک سجدہ پہلے کیا اور پھر اسے کھڑا دیکھ کر دوسرا سجدہ بطور شکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت میری سفارش بھی کر دینا۔ آپ نے جب رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس کو جا کر کہہ دو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردہ آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ اس طرح اس نے اب بھی انکار کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو جہنم سے نکال کر اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر پھر اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، لیکن وہ انکار کر دے گا، اسے پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فائدہ: نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کی زندگی میں سب سے پہلے مردہ کہنے والا شیطان ہی ہے۔ اب بھی اس کے چیلے چمچے انبیاء اکرام کو مردہ کہہ رہے ہیں، اور جو کام باپ کرے اس کی اولاد وہی کام کرے تو کوئی خاص تعجب کی بات نہیں، خواہ حقیقی اولاد ہو یا مانوی اولاد ہو۔ ابلیس کا نام ابلیس یا شیطان کیوں؟ ابلیس کا مردود ہونے سے پہلے سریانی زبان میں نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تو ابلیس نام پڑا، جس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اسے شیطان بھی کہا گیا۔ اگر اس کا مادہ شطن ہو تو معنی ہوگا حق سے دور ہونے والا، اگر وہ شیطان سے ماخوذ ہے تو معنی ہوگا ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں حضرت حوا کی پیدائش کے تعلق سے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح کیسے ہوا، اس کا مہر کیا تھا، اور دیگر باتیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو خود سننے کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔